یا ایھا الناس کہہ کر رب نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے کیا خطاب کیا، ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ رب العالمین ہم سے مخاطب ہیں اور ہم کتنے غافل ہیں، خدا کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں گھر میں برکتیں نہیں، رزق میں برکت نہیں، ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی سے دست و گریبان۔ بھلا کیوں نہ ہو، دنیا میں انسان دوسرے سے کلام کرے، بات کرے، اگر وہ اس کی گفتگو سنے نہیں، انسان کو کتنا غصہ آتا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم میری بات نہیں سن رہے، موبائل میں لگے ہو، دائیں بائیں دیکھ رہے ہو۔ زمین اور آسمان کا خالق رب السماوات والارض، ساتوں زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، 18,000 قسم کی مخلوقات کو جس نے بنایا، وہ خدا ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ رب ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ بھی ایک بہار ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے ظلم و ستم عام تھا، کفر اور شرک، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے گویا کائنات کا نظام بدلا، تو آپ کی آمد ایک بہار ہے۔ اور عموماً یہ مہینہ جب آتا تھا تو اس مہینے میں عموماً بہار بھی ہوتی تھی، اس وجہ سے بھی اسے ربیع کہتے ہیں۔ تو ربیع کا معنی بہار، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی بہار اور موسم بھی بہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم میں سے ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں تم اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تم اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا بھی حکم دیا۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو قرآن کریم کی جا بجا یہ تصریحات ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق گزارے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بیان، آپ کی مدنی زندگی کا تذکرہ، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، آپ کی ہجرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، اخلاقی زندگی، غزوات میں گزرنے والی زندگی۔ ایک ہے تاریخی لحاظ سے اس کا تذکرہ کرنا، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور ایک سیرت کا اہم حصہ یہ ہے جس کی طرف عموماً توجہ کم کی جاتی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی ہے یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب آپ نے اپنی عملی زندگی عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات اور معاشرت میں کیسے گزاری، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں ہمارے لیے درس یہ ہوگا کہ ہم بھی اپنی زندگی کو حضور کی اسی زندگی کے مطابق لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا عقائد میں استقامت۔ عقائد میں استقامت یہ آپ کی زندگی کا ایک بنیادی وصف تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کا حکم دیا، نبوت کے بعد سے لے کر وفات تک ان احکامات پر آپ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آپ کبھی بھی ان احکامات سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے، باوجود یہ کہ مشرکین مکہ سب آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اپنے بھی غیر بھی مخالف تھے، لیکن آپ نے شریعت کے احکامات میں استقامت اختیار کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب آپ سے یہ کہنے لگے کہ یہ مشرکین میرے پاس آئے ہیں اور ان کے سردار اور نمائندے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے منع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے تھے، تو انہوں نے حضور کو بلایا اور کہا اگر آپ اپنی اس دعوت سے رک جاؤ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں اور پھر یہ کہیں کہ محمد تو اپنی دعوت سے رک جا، تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد میں استقامت۔ تو ہماری زندگی کے لیے نمونہ یہ ہے کہ انسان عقائد میں اور دین میں اسی طرح استقامت اختیار کریں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آئیں۔ حضور پر کتنی آزمائشیں آئیں، شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، ابتدا کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزری، صحابہ اکرام پر بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد پر ڈٹے رہے۔ تو گویا آپ کی زندگی کا ایک وصف وہ ہے دین پر استقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا اعمال پر مداومت۔ آپ جو عمل شروع کرتے تھے اس عمل پر ہمیشگی اختیار کرتے، اس عمل کو ترک نہیں کرتے تھے، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ انسان دوام اختیار کرے اگرچہ وہ تھوڑا کیوں نہ ہو۔ تو آپ کی زندگی کا ایک نمونہ ہمارے لیے کہ انسان جس عبادت کو اختیار کرے اس پر ہمیشگی کرے۔ اگر ایک شخص نے نوافل کا اہتمام شروع کیا ہے تو اسے چاہیے اسے برقرار رکھے، تلاوت شروع کی ہے تو اسے برقرار رکھے، ذکر اذکار شروع کیا ہے تو اسے برقرار رکھے۔ عمل کم ہو لیکن عمل میں دوام ہونا چاہیے، ایسا نہیں 1-2 دن عمل کر کے بالکل ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف آپ کی شرم و حیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیادار تھے کہ ایک باکرہ لڑکی، پردہ نشین لڑکی، اس میں جتنی حیا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیا اس سے بڑھ کر تھی۔ تو گویا آپ کی زندگی کا ایک وصف باحیا ہونا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں بھی حیا کو لے کر آئے اور اپنے آپ کو بے حیائی سے
فحاشی اور عریانی سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف تھا نرمی اختیار کرنا۔ آپ ہر موقع پر نرمی کو سامنے رکھتے تھے اور آپ نے نرمی ہی کا درس امت کو بھی دیا، اور آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پر نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی وصف نرمی کا وصف تھا، اور آپ نے امت کو بھی اسی کا درس دیا۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے، صحیح بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی اور اعرابی شخص آیا اور آ کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ اب دیکھیے یہ کہاں پیشاب کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں، اور کن کی موجودگی میں کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ بعض صحابہ اکرام اٹھ گئے تاکہ ہم اسے پکڑیں، اسے روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلایا۔ آپ نے فرمایا مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، نماز کے اہتمام کے لیے بنی ہے۔ بول و براز کی حاجت ہو تو مسجد کے حدود میں نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایک ڈھول پانی لے لو اور اس جگہ پہ بہا دو، اسے دھو لو، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تم آسانیاں پیدا کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم تنگیاں اور تکلیفوں میں لوگوں کو ڈال دو۔ اب دیکھیں وہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، لیکن آپ کے مزاج میں نرمی کس قدر ہے، تحمل مزاجی کس قدر ہے۔ آپ چاہتے تو فوراً سخت الفاظ میں تنبیہ کر دیتے، لیکن آپ نے پیار محبت سے سمجھایا، اور وہ بات اس دیہاتی شخص کے دل پہ لگی، اور پھر اس نے زندگی بھر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا۔ تو آپ کی زندگی کا ایک وصف تھا نرمی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، اور ان میں سے بعض بدبختوں نے یہ جملہ کہا السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سن لیا۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو انہوں نے فوراً غصے میں یہ جملہ کہا کہ وعلیکم السلام، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو، ولعنہ اللہ وغضب اللہ علیکم، اللہ کی لعنتیں ہو تم پر، اللہ کا غصہ اور غضب ہو تم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، علیک بالرفق، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو نرمی کا پابند رکھو، سختی مت کرو۔ یعنی جو جملہ انہوں نے کہا بس اتنا ہی جملہ کہو، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ دیکھیں یہود نے کہا ہلاکت ہو، ام المومنین کا کہنا ٹھیک تھا، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، فرط محبت میں انہوں نے دو جملے اور بڑھا کر کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، نرمی کو اختیار کرو۔ یعنی اس حالت میں بھی آپ کی زندگی میں نرمی اور اعتدال، کہ آپ نے فرمایا اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو گویا حضور کی زندگی کا ایک وصف کیا ہے کہ انسان ہر موقع پر اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، سختی سے اپنے آپ کو بچائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نماز میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ اجازت تھی، نماز کے دوران سلام کا جواب دینا، ضروری بات کرنا، آگے چل کے چلے جانا اجازت تھی، آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں منع ہو گئی۔ تو ایک دن یہ معاویہ بن حکم نماز میں آئے، کسی شخص کو چھینک آ گئی تو انہوں نے نماز کے دوران اس کا جواب دیا۔ تو کہتے ہیں مجھے بعض صحابہ اکرام گھور کے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، تمہیں کیا ہو گیا، تم مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، اشارہ تھا وہ مجھے چپ کرا رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اور قریب بلا کر آپ نے جو انہیں تعلیم دی
جس انداز میں آپ نے سمجھایا وہ صحابی رسول معاویہ بن حکم فرماتے ہیں فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، مجھے گالم گلوچ نہیں کی، مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ نرمی سے سمجھایا اور ایسے محبت سے سمجھایا فواللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ اب دیکھیں نماز کے دوران اس نے گفتگو کی ہے، آپ نے نرمی سے سمجھایا نماز کے دوران باتیں مت کرنا، اس کی اجازت ختم ہو گئی، نماز میں صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا اور تلاوت کرنی ہے، تو آپ نے بڑی محبت اور پیار سے سمجھایا۔ تو یہ آپ کی زندگی کا وصف تھا، نرمی اور تحمل مزاجی۔ تو ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے انسان اپنی زندگی میں حضور کے اخلاق لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وصف ہے تحمل، برداشت۔ یہ آپ کی زندگی میں کس قدر ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو سیرت ابن ہشام میں اور سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں اور آپ نے طائف والوں کو جا کر دعوت دی، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لاتے، چلو ایمان نہ بھی لاتے تو یہ ایک مہمان تھے، عرب سے آئے تھے، ان کا اکرام کیا جاتا، انہوں نے بجائے اکرام کرنے کے بھی اوباش لڑکوں کو لگایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسد اثر لہو لہان ہو گیا اور آپ کے جسم سے خون بہنے لگ گیا اور آپ کے نالین مبارکین خون سے تر ہو گئے۔ اس موقع پر فرشتہ آ گیا، فرمایا یا رسول اللہ حکم دو، پہاڑوں کا فرشتہ تھا، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دینا، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو دیکھیں دین کی خاطر ہمیں کبھی پتھر نہیں لگا، ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی، لیکن امام الانبیاء پر اتنے پتھر لگے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، پھر بھی زبان پر بد دعا نہیں تھی، آپ نے ہدایت کی دعا کی۔ فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں میں آئیں گے وہ ایمان لائیں گے، اور وہی ہوا، ان کی نسلوں میں آنے والے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور آج تک طائف کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان میں کثیر تعداد اکثر سب مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا وصف یہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف اپنا کر امت کو بھی درس دیا کہ انسان اپنی زندگی میں تحمل مزاجی اور برداشت کو لے کر آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت تھا، آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان میں تقسیم کیا، اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، اسے آداب کا پتہ نہیں تھا، مزاج میں اس کی سختی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کی گردن پر تھی، اس نے فوراً ہی آ کر اتنی زور سے کھینچا کہ وہ دھاری دار چادر کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشانات پڑ گئے، اور فوراً آپ پیچھے کی طرف مڑے تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا بھئی کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگے کہ آپ نے سب کو مال دیا ہے، مجھے بھی دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دیا۔ تو دیکھیں اس نے چادر کو کھینچا، قریب ہے کہ آپ گر جائیں، اور آپ کی گردن پہ نشانات بھی پڑ گئے، آپ کو سخت تکلیف بھی ہوئی، لیکن آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، حضور کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن یہ عالی اخلاق آج ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ تو حضور کی زندگی جو نمونہ ہے وہ ہر چیز میں نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرما رہے تھے، تہجد کی نماز میں اٹھے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، فرمائے میں پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے چاہا حضور کی اقتداء میں بھی پڑھوں، فرمائے میں سن رہا تھا، آپ تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ آپ نے شروع کی، یہاں تک کہ بڑے اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ مکمل کر دی، میں سوچنے لگا ابھی رکوع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات جاری، آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، فرمایا میں سوچنے لگا ابھی رکوع ہوگا، یہاں تک کہ اس سورت کو بھی مکمل کر دیا، پھر میں نے سوچا ابھی رکوع کریں گے، آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، یہاں تک کہ اسے مکمل کیا، پھر جا کر آپ نے رکوع کیا۔ اب یہ 3 سورتیں اگر انسان مکمل پڑھتا ہے تو تقریباً 5.25 سپارے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے ایک رکعت میں گویا 5.25 سپارے قرآن کی تلاوت کی۔ ہماری زندگی کا شاید ہی کوئی واقعہ ہو کہ ہم نے ایک رکوع بھی
کسی ایک رکعت میں پورا تلاوت کیا ہو. ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہے سورہ اخلاص کا، بس وہی سورت پڑھنی ہے، نوافل ہو یا سنن، واجبات ہو یا فرائض. اس کے علاوہ نہ ہم نے قرآن یاد کیا، نہ ہماری زندگیوں میں وہ شوق اور رغبت رہی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے سینے میں خدا کا قرآن تو ہونا چاہیے تھا. رب کے کلام کو ہم تلاوت تو کرتے، اس کے معانی اور ترجمے کو تو پڑھتے. ہمیں نہیں معلوم الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. یا ایھا الناس کہہ کر رب نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے کیا خطاب کیا، ہمیں کوئی معلوم نہیں. رب العالمین ہم سے مخاطب ہے اور ہم کتنے غافل ہیں، خدا کے احکامات کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکتیں نہیں، رزق میں برکت نہیں، ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی سے دست و گریبان. بھلا کیوں نہ ہو؟ دنیا میں انسان دوسرے سے کلام کرے، بات کرے، اگر وہ اس کی گفتگو سنے نہیں، انسان کو کتنا غصہ آتا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم میری بات نہیں سن رہے، موبائل میں لگے ہو، دائیں بائیں دیکھ رہے ہو. زمین اور آسمان کا خالق رب السماوات والارض، ساتوں زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا، 18,000 قسم کی مخلوقات کو جس نے بنایا، وہ خدا ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ رب ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے. زندگی گزر گئی، ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی کوئی نہیں. ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں. دنیا کے لیے کتنا وقت لگایا، رب کے کلام کے لیے کتنا وقت دیا. زندگی گزر گئی، ہم تو قرآن ٹھیک سے پڑھتے بھی نہیں. قرآن کے الفاظ پڑھتے، مخرج سے ادا نہیں کرتے تو ترجمہ ہی بدل جاتا ہے، معانی ہی بدل جاتی ہے. عربی میں قلبن کہتے ہیں دل کو، اگر باریک کاف کے ساتھ پڑھا قلبن، اس کا معنی کتا ہے. تو دیکھیں صرف لفظ کو مخرج سے ادا نہیں کیا تو معنی تبدیل ہو گیا. قل هو اللہ احد کا معنی کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھے قل هو اللہ احد، اس کا معنی کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. لفظ کو مخرج سے ادا نہیں کیا تو معنی بدل گیا. ہم زندگی بھر قرآن پڑھ رہے، معلوم نہیں ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. بجائے ہمیں ثواب ملنے کا کہیں گناہگار تو نہیں ہو رہے. تو اپنی زندگی میں یومیہ کی بنیاد پر کم از کم آدھا گھنٹہ نکالیں، مسجد کے امام سے، مؤذن سے، قاری صاحب سے وقت لے کر ان سے اللہ کا قرآن پڑھیں. آج بچوں کو 6 گھنٹے کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن بھیجتے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں لگوائیں، مہنگی سے مہنگی فیسیں بھی ان کے لیے بھر رہے ہیں. کیا قرآن سکھانے کے لیے بھی کوئی جدوجہد کی؟ قرآن کا ترجمہ اور معانی کے لیے بھی زندگی میں کوئی کوشش کی؟ رب کا کلام سیکھنے کے لیے وقت نہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے. دنیا اور معاش کے لیے تو وقت ہے، جس سے انسان کی زندگی بنے گی، ابد الآباد کی اور قبر کی زندگی بنے گی، اس کے لیے کتنا وقت نکالا. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی زندگی نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں تہجد میں 5.25 سپارے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اتنا قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام، حتیٰ تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گویا پھٹ جاتے، قدم مبارک سوج کر گویا پھٹ جاتے، اتنا لمبا قیام تھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنا طویل قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے میں راتوں کو قیام کرتا ہوں. جنہیں جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئی، جو معصوم تھے، جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، جن کے انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے چہرہ اٹھایا اللہ نے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا، جن کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا. مشرکین مکہ نے کہا آپ مجنون اور دیوانے ہو، اللہ نے قرآن اتار دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، اے میرے پیغمبر تو مجنون اور دیوانہ نہیں. مشرکین نے کہا آپ رسول نہیں ہو، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے فرمایا ہم نے تو رسولوں کو فضیلت دی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت عطا فرمائی. یعنی جہاں کہیں اشکال ہوتا، سوال ہوتا، اللہ دفاع خود کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، وشہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ الزام لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے، انہوں نے گواہی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تہمت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، اللہ نے قرآن کریم میں خود گواہی دی اور سورہ نور کے 2 رکوع نازل کر دیے. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا، لیکن راتوں کا قیام اتنا لمبا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ کیا زندگی میں ہم نے بھی راتوں کو اسی طرح قیام کیا؟ کیا زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے رات کو اٹھ کر 20 منٹ قیام کیا ہو؟ ہاں، 3 گھنٹے انٹرنیٹ دیکھا ہے، ساری رات فیس بک دیکھتے ہوئے گزر گئی، ساری رات یوٹیوب اور واٹس ایپ میں گزر گئی۔ کیا زندگی کی کوئی رات ایسی ہے جو رب کے سامنے سجدے میں گزری ہو؟ کیا زندگی کی کوئی شب ایسی ہے جو ماضی کے گناہوں پر ندامت کے اظہار میں گزری ہو؟ کیا زندگی کا کوئی دن ایسا ہے جو رب کے سامنے صلاۃ و صوم کی پابندی میں گزرا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ کہ آپ نے ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں ایک درس دیا، ہمیں سکھایا کہ زندگی یوں گزارو جیسے میں نے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تعلق بیٹیوں کے ساتھ کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کھڑے ہو کر استقبال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے، چادر بچھا کر اس پر بیٹھاتے، اور جب حضرت فاطمہ کے ہاں حضور جاتے، حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور اپنی چادر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دے کر بٹھاتی۔ یہ امت کو درس دینا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو آپ کی زندگی ہر شعبے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مستحق لوگوں کو ترجیح دی اور اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دی، باوجود یہ کہ وہ زیادہ مستحق ہوتے انہیں نہ دیا، لیکن مستحقین کو آپ نے ترجیح دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں کچھ غلام اور کچھ باندیاں آئی ہیں۔ حضرت فاطمہ سارے گھر کا کام اکیلے کرتی تھی، چکی بھی خود چلاتی تھیں، چکی سے آٹا پیسنا بھی خود کیا کرتی، گھر میں جھاڑو بھی خود دیتی، کنویں سے پانی بھی لانا ہوتا تھا، گھر کے کام کاج بھی ہوتے، بچوں کی پرورش بھی ہوتی، سارے کام اکیلے کرتی۔ کپڑوں پہ گرد و غبار جمع ہو جاتا، ہاتھوں پہ نشانات لگ گئے، سینے کے اوپر نشان ہو گئے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر کمر پہ نشانات ہو گئے، کام کر کر کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اور باندیاں آئی ہیں، تو یہ حضور کے پاس گئیں، شاید تاکہ مجھے ایک غلام یا باندی مل جائے تو میرے کام کاج میں سہولت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئیں، اتفاق سے حضور گھر میں نہیں تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں اس وجہ سے آئی ہوں، گھر میں کام کاج زیادہ ہوتا ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں، سارا کام نہیں کر پاتی، اگر کوئی غلام یا باندی مجھے بھی دے دی جائے تو میرے لیے کام میں سہولت ہوگی۔ ام المومنین نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں حضور کو بتلا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت فاطمہ گھر جا چکی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا، اس طرح آپ کی صاحبزادی تشریف لائی تھی اور انہیں بھی غلام یا باندی کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف گئے۔ حضرت فاطمہ بستر پہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے وہ اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ لیٹے رہو، مت اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اسی چارپائی پر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ تم آئی تھی اور مجھے پتہ چلا تمہیں غلام اور باندی کی ضرورت ہے، لیکن فاطمہ مدینہ میں تم سے زیادہ لوگ مستحق موجود ہیں، فاطمہ تم سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں جنہیں غلاموں کی ضرورت ہے اور جنہیں باندیوں کی ضرورت ہے۔ فاطمہ میں تمہیں عمل سکھاتا ہوں، رات کو جب سونے لگو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اس میں اشارہ تھا اللہ تمہاری دن کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا، دن بھر کی بے چینی کو اللہ ختم کرے گا۔ وہ فاطمہ جو حضور کے جگر کا ٹکڑا، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ فاطمہ جو حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، نبی کی لخت جگر، لیکن نبی کا قانون عدل، اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیا، فاطمہ کو باندھی نہیں تھی۔ فرمایا مدینہ کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، فاطمہ تم اپنے گھر کا کام خود کرو، یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ہم تو اپنی اولادوں کو نوازتے ہیں، کسی عہدے پر گئے تو اپنے بیٹے کو لگایا، اپنے بھائی، اپنے سالے کو، کتنے مستحقین ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی فیکٹری میں کسی جگہ ملازمت ملتی ہے، اپنوں کو نوازتے ہیں، کتنے مستحقین ہوتے ہیں انہیں دھکا دے کے نکال دیتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء کی زندگی ہمارے لیے گواہ، بیٹی مستحق ہے، آپ چاہتے تو انہیں دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں غریبوں کا حق ہے۔
تو حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس کو نمونہ بنایا. مسند احمد کی روایت ہے, ایک دیہاتی صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی. یہ شکل و شباہت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت نہیں تھے, رنگت کے اعتبار سے بھی ذرا بدصورت سے تھے, فصیح اور بلیغ بھی نہیں تھے, ظاہری اعتبار سے کوئی خوبی نہیں تھی, لیکن ایمان کے بڑے پختہ تھے. یہ دیہات سے آتے سامان لے کر اور شہر میں آ کر اپنے اس سامان کو بیچا کرتے تھے. ایک دن یہ اپنا سامان لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یہ بازار میں بیچ رہے تھے. حضور کہیں پیچھے سے آئے, آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. انہوں نے پوچھا بھائی کون؟ حالانکہ یہ پسینے میں شرابور تھے, سارے جسم پہ پسینہ, کپڑوں پہ پسینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا, اسے نہیں معلوم. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. اس نے فرمایا کون؟ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کرنے لگا, لگانے لگا کہ شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. میں عرض کر رہا ہوں حضور کا تعلق غریبوں سے کتنا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا مالدار ہے کہ جس مزدور کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہو اور وہ اس مزدور کو اپنے سینے سے لگا دے؟ کیا کوئی ایسا سیٹھ اور کوئی ایسا مینیجر نظر آئے گا جو پسینے میں شرابور ہو اور اسے اپنے سینے سے لگائے؟ پھر حضور نے فرمایا ہنسی مذاق کرتے ہوئے کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے بیچو گے تو آپ کو قیمت زیادہ نہیں ملے گی. یعنی میں شکل و شباہت میں خوبصورت نہیں ہوں, کوئی خوبصورت غلام ہو تو قیمت زیادہ ہو, میری قیمت تو بڑی کم لگے گی. آپ نے فرمایا ظاہر تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو, دنیا والوں کی نظر میں چاہے تمہاری قیمت نہ ہو, خدا کے ہاں تمہاری بڑی قیمت. اللہ کے ہاں قیمت اعمال کی ہے, حسن و جمال کی نہیں. اسی لیے ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے, بلال حبشی جنت میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ حسن کو نہیں دیکھتا, ورنہ ابو لہب سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اعتبار سے بڑے بدصورت تھے, لیکن اللہ نے مقام کیا دیا. آپ نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے سے آگے محسوس کی. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ کیا تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزدوروں کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق اور محبت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی ہے, یہ اپنے غلام کو تنبیہ کر رہے تھے, مار رہے تھے, غصہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑ گئی. آپ نے ایک جملہ کہا اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود فإن اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام. اے ابو مسعود جتنی تجھے اس غلام پر قدرت ہے تیرے رب کو اس سے کئی گنا زیادہ تیرے اوپر قدرت ہے. جب تیرا رب تیری خطاؤں پہ چشم پوشی کرتا ہے تو بھی اس کی غلطیوں سے درگزر کر. انسان کے پاس تھوڑا سا اقتدار ہوتا ہے فرعون بن جاتا ہے. رب کے پاس سلطنت ہے لیکن وہ کتنا حلیم بردبار ہے, فوراً سزا نہیں دیتا. آنکھیں غلط دیکھتی ہیں, بینائی نہیں چھینتا. کان غلط سنتے ہیں, سماعت نہیں لیتا. قدم گناہوں کی طرف چلتے ہیں, طاقت نہیں کھینچتا. زندگی حرام میں گزرتی ہے, زبان سے ذائقہ نہیں لیتا. اور انسان کے پاس ذرا سی طاقت آ گئی اور مزدور 5 منٹ تاخیر سے آ جائے, ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے دیتے ہیں, دکان سے اور فیکٹری سے نکال دیتے ہیں, فلاں دن چھٹی کیوں کی, فلاں کام میں تاخیر کیوں کی. حضور کی زندگی گواہ. آپ نے فرمایا ابو مسعود اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. انہوں نے جو یہ جملہ سنا, صحابہ تو حضور پہ جان دینے والے تھے, جانثار لوگ تھے. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ. ہر چیز میں دیکھا جائے حضور کی زندگی ایک مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. عبادت ہو, ریاضت ہو, جنگ کا میدان ہو. مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی, دشمن نے حملہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ٹھہرو, میں خود جا کر دیکھوں گا کہ دشمن ابھی مدینہ میں داخل ہوا یا نہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھوڑا لیا, گھوڑے پر اکیلے بیٹھے, ہاتھ میں تلوار لی, پورے مدینے کا چکر لگا کر آ گئے. فرمایا بے فکر رہو, دشمن مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوا. اس قدر بہادر تھے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جنگ کا میدان ہوتا ہم حضور کے پیچھے پناہ لیتے تھے, سب سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس, سب سے زیادہ بہادر اور شجاع آپ تھے. غزوہ حنین کا موقع ہے, صحابہ اکرام کی بھی قدم اکھڑ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں جھوٹا نبی نہیں, خدا کا سچا پیغمبر ہوں, میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. آپ نے اشعار پڑھے, صحابہ کو بلایا, پھر صحابہ واپس پلٹے
اور اللہ نے فتح دے دی. یعنی جس جگہ صحابہ کے قدم بھی اگر اکھڑ جاتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہیں اکھڑتے تھے. اللہ سے توکل کتنا، اللہ سے مضبوط تعلق کتنا، ایمان کی مضبوطی اور رسوخ کس قدر. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے تلوار رکھنا، ہتھیار رکھنا، یہ تو مسلمان کی زینت تھی. اس لیے صحابہ اکرام عبادت ہوتی، ان کی یہ زیب و زینت ان کے ساتھ ہوتی تھی. لیکن آج یہ ہتھیار مسلمان کے ہاتھ سے لے کر دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا، چوروں ڈکیتوں کے ہاتھ میں دے دیا. اس کی مثال وہ شیخ سعدی کا قول، فرمانے لگے میں ایک جگہ سے گزرا تو اچانک کتے میرے پیچھے لگ گئے. اب پیچھے کتے ہیں، آگے آگے شیخ سعدی ہیں. نیچے سے پتھر اٹھانے لگے تو پتھر زمین میں پھنسا ہوا تھا. کہا او اللہ کے بندو، کتوں کو چھوڑ دیا، پتھروں کو باندھ دیا، کتوں کو چھوڑ دیا، پتھروں کو باندھ دیا. اسلحہ تو مسلمان کی زینت تھی، اس لیے صحابہ اکرام اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلحہ اور تلوار لٹکائی آرام کر رہے. ایک یہودی اتنے میں آیا، اس نے تلوار کو فوراً نکالا. حضور سوئے ہوئے تھے، اچانک حضور کی آنکھ کھلی، کہنے لگا من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا. صحابہ اکرام چونکہ دائیں بائیں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، غزوے سے لوٹے تھے، تھکے ماندے تھے، تو اب دیکھنے والا کوئی نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا کون بچائے گا؟ آپ کی زبان پر تھا اللہ. بس لفظ اللہ کی ادائیگی کی، اس مشرک کے اوپر فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، جسم سے پسینہ چھوٹنے لگ گیا، ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا فمن یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. لیکن آپ کے عالی اخلاق تھے، آپ نے اس کو معاف کر دیا. عرض کرنے کا مقصد آپ کا توکل کتنا ہے. ہر مشکل موقع پر سب سے پہلی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، سارے مشرکین باہر موجود ہیں، انہیں معلوم نہیں حضور اس غار سور میں ہیں. ذرا سا نیچے جھکتے تو وہ دیکھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غار میں کہا یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ جھکے تو کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں. آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان کا رسوخ کتنا ہے. ہر مشکل موقع پر سب سے پہلی نظر اللہ پر. آج تو مسلمان کی پہلی نظر تعلقات پر. کہتے کوئی مشکل آ گئی، کوئی بات نہیں، فلاں ڈی ایس پی سے میرا تعلق ہے، فلاں ڈی آئی جی سے ہے، اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے میرے پاس، فلاں عہدہ میرے پاس موجود ہے. مسلمان اسباب پر جاتا ہے. امام الانبیاء کی زندگی سب سے پہلی نگاہ اللہ پر تھی. غزوہ بدر کا معرکہ، 313 مسلمان، 1000 کا لشکر کفار کا. مسلمان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کفار کے پاس ہر قسم کے ہتھیار موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اتنی دعا مانگی، اتنی دعا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کے کندھے سے چادر نیچے گر گئی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر اس کو شکست ہو گئی قیامت تک زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ اگر اس کو شکست ہو گئی قیامت تک زمین پہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اے اللہ ان کی مدد فرما. امام الانبیاء کے آنسو گرے، اللہ نے آسمان سے 3000 فرشتے مدد کے لیے اتارے. 3000 فرشتے اللہ نے مدد کے لیے اتارے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق تھا. ایمان والوں کو ایک درس دینا تھا. ہر مشکل موقع پر سب سے پہلی نگاہ اللہ کی طرف. تکلیف میں سب سے پہلے جس چوکھٹ پہ جھکنا ہے وہ خدا کی چوکھٹ ہے. مشکل موقع پر سب سے پہلے جس در پہ آنا ہے وہ رب کا در ہے. جب سے مسلمان نے خدا کا در چھوڑا، صدقہ خیرات چھوڑی، سجدہ چھوڑا، تلاوت چھوڑی، یہ پریشان ہو گیا. جب تک مسلمان اس سے تعلق رکھتا تھا وہ 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اللہ سمندر میں راستے بنا دیتا تھا. وہ 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور ایک گندم کے دانے سے اتنا آٹا نکلتا تھا کہ گھر کے اندر تمام برتن بھر جاتے تھے. تعلق تھا رب کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ہر چیز میں ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز کیسا تھا، آپ کس طرح صحابہ کو سمجھاتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اسے شریعت کے احکامات کے بارے میں اتنا پتہ نہیں، چونکہ جاہلیت میں تو زندگی زنا اور شراب میں گزرتی تھی. تو یہ نوجوان ابھی مسلمان ہوا تھا، اس کی زندگی میں بھی یہ گناہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ امام الانبیاء سے.
کہاں مانگ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر۔ یہ آج کا کوئی ہوتا کہتا مسجد سے نکال دو، بے ادب ہے، اسے معلوم نہیں گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ کتنے ہی ہم اس پہ فتوے لگا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا۔ آپ کے سمجھانے کا انداز کیسا تھا؟ قریب بلایا اس نوجوان کو اور اس کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھے یہ بتاؤ، کیا تم یہ برداشت کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کیا تم برداشت کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی، فرمایا کیا تم یہ برداشت کرتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے تیسری بات فرمائی، کیا تم یہ برداشت کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے چوتھا جملہ فرمایا، کیا برداشت کرتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے پانچواں جملہ کہا، کیا تم برداشت کرتے ہو تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں یہ نہیں برداشت کرتا۔ آپ نے فرمایا جیسے تم نہیں کرتے، لوگوں کی بھی وہ مائیں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، وہ بہنیں، خالائیں اور پھوپھیاں ہیں، وہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ قریب بلایا، آپ نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ایک دعا دی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ اس کو پاک دامن بنا دے۔ امام الانبیاء کی دعا تھی۔ حضرت انس بن مالک فرمانے لگے وہ دن ہے اور اس کی موت کا دن ہے، کبھی ہم نے اس صحابی کو آنکھ اٹھا کر مدینے میں چلتے نہیں دیکھا۔ بدنظری تو دور کی بات، زنا تو دور کی بات، ہم نے کبھی اس کو پھر نگاہ اٹھا کر مدینہ میں چلتے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کے سمجھانے کا انداز بھی کیسا، اجازت مانگنے والا زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، سمجھانے کا انداز بھی کیسا، کتنی محبت سے سمجھایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر دی، اور رب بھی اپنے نبی کی لاج رکھتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے دل کو بھی کیسا پاکیزہ کر دیا۔ زندگی گزر گئی، اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، ہم آج آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہو کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، سڑکوں پہ کھڑے ہو کر، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے سامنے کوئی لڑکی گزر رہی ہو، نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کوئی سیٹی مار رہا ہے، کوئی میسج لکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر تمہاری بہن کو کوئی سیٹی مارے کیا برداشت ہے؟ تمہاری ماں کو کوئی پیچھے سے تانا کسے برداشت ہے؟ تمہاری بہن کو کوئی پیچھے سے پتھر مارے کیا برداشت ہے؟ جو حرکتیں آج ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو جائے مجھے برداشت نہیں، تو یہ گزرنے والی بھی کسی کی ماں ہوگی، یہ گزرنے والی بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہوگی۔ تو حضور کی زندگی مسلمان کے لیے نمونہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسی کے مطابق لے کر آئے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کی آج پہلی تاریخ ہمارے لیے گویا آج کے اس پورے بیان میں نے جو درس دینا چاہا وہ یہ تھا، ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق لے کر آئے، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔